السلام علیکم۔ ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخو پورہ میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر ندیم ظفر فزیالوجی کلاس میں آپ کو گردوں کے افعال کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو گردوں کے افعال کیا ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں ایکسکریٹری سسٹم، مطلب نظام اخراج۔ تو یہ کیا چیز کیا اخراج کرے گا، گردے کس لیے ہوتے ہیں؟ تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشاب کے اخراج کے لیے، یہ پیشاب بنا کر، یہ اس کا کردار ہے پیشاب بنانا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا آج اس کو مزید بہتر طریقے سے بریف کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ سکے اس کے علاوہ اس کے کیا کام ہے۔ پیشاب تو یہ بناتا ہے، تو اس سے علاوہ کیا ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گردوں کی تصویریں بھی ہیں، تو یہ آپ کو سمجھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے جی نائٹروجن جو ہے اس کے فاضل مادے، تو نائٹروجن کے جو فاضل مادے ہیں وہ جسم سے باہر نکالنے کا کام قدرت نے گردوں اور ان سے منسلک اجزاء کے سپرد کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے منسلک اجزاء اگر دیکھے جائیں تو ہم کیا اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہے اپنا یوریٹر ہے، اس میں بلیڈر ہے، یورینری بلیڈر جس کو مثانہ آپ کہتے ہیں، پھر آگے یوریتھرا ہے، تو یہ منسلک حصے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی کیا بات ہے جی، اس کی اہمیت کا اگر بات کی جائے تو اس کے بغیر ظاہری بات ہے زندگی ناممکن ہے۔ تو اب جب جسم میں جو پیدا ہونے والے فاضل مادوں سے بھرا ہوا خون جب آتا ہے گردوں کے پاس، تو اس میں جو موجود خون کے اندر جو موجود فاضل مادے ہوتے ہیں، جیسے نائٹروجن ابھی ذکر کیا ہے، تو وہ اور اس کے ساتھ جو زائد پانی ہے یا نمکیات ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک جسم سے نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ گاڑھا جو سیاہ مائع جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب، تو اس کی شکل سے اس شکل میں یہ خارج کر دیے جاتے ہیں۔ تو پیشاب بنیادی طور پر پانی اور اسے حل پذیر فاضل مادوں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جس کو بنانا ظاہری بات ہے، بنانا یا خارج کرنے کا کام کس کا ہے، گردے کا، یہ ہم نے بار بار آپ کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سے منسلک اجزاء میں نے آپ کو ابھی بتا دیے کہ جی یوریتھرا ہے، بلیڈر ہے، مثانہ جس کو کہتے ہیں، یا یوریٹر ہے، جیسے یہ آپ اوپر تصویر دیکھ سکتے ہیں جو اوریجنل کڈنی کی ہے، تو اس کے ساتھ ایک آپ کو اسٹرکچر نظر آ رہا ہوگا وائٹ سے کلر کا لمبا سا، یہ یوریٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یوریٹر کیا ہوتا ہے جی، ان دونوں اجزاء جو جسم جو گردے ہیں اس میں سے یہ نکل رہا ہوتا ہے، تو یہ پیشاب کو لے کر باہر نالیاں جو نکلتی ہیں مثانے تک، وہاں پہ یہ لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثانہ جو ہوتا ہے وہ عارضی طور پر ذخیرہ کرتا ہے اس پیشاب کو، اور یہ کس سے بنا ہوتا ہے، سموتھ مسل، مطلب مسل کیا ہے، سموتھ ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں، تو یہ ڈھیلے ہو سکتے ہیں مطلب ذخیرہ کر کے یہ ڈھیلا نہیں پڑتے ہیں، کافی مقدار میں پیشاب کو جو ہے وہ مثانہ جو ہے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح پھر وہ جسم سے باہر کہاں سے نکالا جاتا ہے، یوریتھرا سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو باقی اگلا اس کا جو اہم افعال ہیں وہ مزید آگے لکھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں جی، تو وہی بات ہے، پیشاب تو ہے لیکن اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، یہ جسم کے جو ہے پانی کا توازن ہے اس کو برقرار رکھتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے یہ، کہ یہ سوڈیم جو ہوتا ہے اس کو فلٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، یہ سوڈیم جو ہوتا ہے ان کو زیادہ یہ ایکسکریٹ کرے گا، خارج کرے گا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، بلڈ پریشر جو ہے نا وہ نارمل کنڈیشن میں واپس آ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو نمکیات ہے یا اس کا اخراج، اس کا توازن برقرار رکھنا، یہ کیسے یہ جی، یہ بھی اسی طرح ہائیڈروجن جو ہے اور اس کے بائی کاربونیٹ، یہ ان دونوں کو جو ہے نا برقرار رکھ کر جو ہے وہ جسم میں توازن برقرار رکھتا ہے۔ اور غدود کے طور پر جو کام کرتے ہیں کچھ اہم ہارمون ہوتے ہیں، جیسا کہ وائٹامن ڈی ہے، ہڈیوں کی نما کروانے کے لیے ہارمون ہے، یہ بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ پھر ایریتھروپوایٹن ہے، وہ کیا جی، خون جو ہوتا ہے وہ سرخ خلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کی پیداوار کہاں پہ ہوتی ہے، یہ بھی ہڈیوں میں ہے۔ تو اسی طرح ریننگ جو ہے وہ خون کے لیے جو دباؤ کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کو یہ بناتا ہے۔ تو اس طرح جیسے اوپر ذکر کیا تھا کہ نمکیات جو ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھتا ہے، تو اسی طرح پی ایچ لیول بھی اسی وجہ سے خون کا برقرار رہتا ہے۔ تو یہ جی اس کی مختصر افعال تھے۔ تو باقی اس کو مزید سمجھنے کے لیے جو ہے نا گردوں کے افعال کو، تو اس کے کس چیز کا مطالعہ ہم اگلے کلاس میں کریں گے، وہ ہے جی
گردوں کے اندرونی اور بیرونی اسٹرکچر کے بارے میں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔